السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علیہ وسلم، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل سلیم نگر کے علاقے میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ محمد اشفاق برکاتی صاحب سے آپ نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان کی مختصر اور خوبصورت سی گفتگو کو سماعت کیا، اور ان سے پیشتر بھی ہمارے عزیز جناب قاری محمد فہیم نوری صاحب، انہوں نے بھی اصلاح معاشرہ پر گفتگو کی۔ تھوڑا سا وقت ہے، جن عناوین کے حوالے سے مجھے پابند کیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بہت زور و شور سے کہی جاتی ہے کہ لوگ گناہوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ گناہوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ لوگ گناہوں کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں کہ جیسے مقناطیس کو لوہے کے قریب کیا جائے تو لوہا جس طریقے سے مقناطیس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، میگنیٹ کی طرف لوہا جتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے، اس سے زیادہ آج کا انسان گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور گناہ کی طرف بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں کہ یہ صرف شہر مالیگاؤں کا عیب ہے کہ یہیں کے لوگ گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کا انسان، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، آپ کسی خطے کے انسان کی زندگی کا جائزہ لیں، سب گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور گناہ کی طرف بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آخر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو گناہ کا انجام نہیں پتا ہے، وہ قرآن سے دور ہے، وہ سنت سے دور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبرت آمیز اور عبرت انگیز وہ فرامین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واعظ و نصیحت کے حوالے
حوالے سے مختلف مواقع پر ارشاد فرمایا لوگ اس سے کوسوں دور ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے لذت ملتی ہے, گناہ کرنے سے اطمینان ملتا ہے, گناہ کرنے سے انجوائے ہوتا ہے, گناہ کرنے سے جنس کی تسکین ہوتی ہے, گناہ کرنے سے روح کی تسکین ہوتی ہے, گناہ کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے, گناہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کا شوق پورا ہوتا ہے, گناہ کرنے سے انسان کی امیدوں کی تکمیل ہوتی ہے. اس لیے انسان تیزی کے ساتھ گناہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. مگر یاد رکھنا یہ تلبیس ابلیس ہے, یہ ابلیس کا فریب ہے, یہ ابلیس کا دجل ہے, یہ ابلیس کی مکاری ہے, یہ نفس کے خرافات ہے کہ انسان کے گناہوں کو انسان کے سامنے اس نے خوبصورت بنا کر کے پیش کیا ہے. یاد رکھیں ہماری عقل دھوکہ کھا سکتی ہے, ہمارا شعور دھوکہ کھا سکتا ہے, مگر سچائی یہ ہے اگر انسان گناہوں کے انجام پر ایک نظر کر لے تو اس کو پتا چلے گا کہ گناہ کے اندر سکون نہیں ہے, گناہ کے اندر اطمینان نہیں ہے, گناہ کے اندر قرار نہیں ہے. گناہ کوئی بھی ہو, کسی صاحب دل نے کہا تھا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اس جملے پر یاد رکھنا, توجہ کرنا, میری پوری گفتگو اس جملے کے درمیان ہوگی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کرنے والی قومیں کبھی آباد نہیں ہوتی, گناہ کرنے والی قومیں ہمیشہ برباد ہوتی ہے. میں اپنی قوم کے جو جوان یہاں پر جلوگر ہیں, یہاں پر موجود ہیں, ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, دور و نزدیک بیٹھ کر کے جو سن رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو آواز پہنچ رہی ہے میں ان بھائیوں سے اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنے دل و دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ گناہ میں سکون ہے, گناہ میں قرار ہے, گناہ میں اطمینان ہے, گناہ میں امیدوں کی تکمیل ہے. گناہ انسان کے خوابوں کی شرمندہ تعبیر ہے. نہیں نہیں, بلکہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے, جہاں گناہ ہوں گے وہاں بربادی ہوگی. جوان گناہ کرے گا جوانی برباد ہو جائے گی, مالدار گناہ کرے گا دولت برباد ہو جائے گی, عقل مند گناہ کرے گا عقل ختم ہو جائے گی, شعور والا گناہ کرے گا شعور کو زوال آ جائے گا, اولاد والا گناہ کرے گا اس کی نسلیں کاٹ دی جائے گی. اللہ اکبر. حسن والا گناہ کرے گا اس کا حسن چھین لیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں گناہ کو؟ گھر والا گناہ کرے گا اس کو بے گھر کر دیا جائے گا. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. لوگ حقیقت گناہ سے ناواقف ہے اسی لیے گناہ کر رہے ہیں. جس دن لوگوں کو گناہ کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اس دن لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں گے. آج یہ اپنی گفتگو کے اس جملے کی دلیل میں کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں. پہلے وضاحت کے ساتھ, گوچے ہم یہاں گناہ پر گفتگو کر رہے ہیں مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ نہیں ہے, گناہ کے زمرے میں نہیں ہے, جو خطا نہیں ہے, خطا کے زمرے میں نہیں ہے, بلکہ لیکن عبرت کے لیے, اس لیے کہ گناہ تو بہت بڑی چیز ہے, گناہ سے بھی بہت چھوٹی چیز, بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی, ہم جسے شمار نہیں کر سکتے اسے ہم بہت احتیاط کے ساتھ کہہ سکتے ہیں لغزش پیغمبرانہ. اللہ اکبر. میں گفتگو بہت ابتدا سے کر رہا ہوں. اللہ اکبر. دولت کے نشے میں میرے شہر کے لوگ اگر چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں, میرے جوان اگر جوانی کے نشے میں چور ہو کر اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہے ہیں تو کان کھول کر کے سن لو, جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. بربادی وہیں آتی ہے جہاں گناہ ہوتا ہے. ہم انبیاء کرام کے اعمال کو نہ گناہ کہتے ہیں نہ خطا کہتے ہیں, بلکہ ہم ادب کے لہجے میں اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں. کیا آپ یہ داستان بھول چکے؟ اگر بھول گئے تو جوانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے. پیٹ کے پیچھے منبر کی پشت پر بیٹھی ہوئی
کنیزان فاطمہ کی بھی توجہ چاہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایسی ہستی ہے جس کو دست قدرت سے پیدا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ کبھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں، زمین کو پیدا کیا، ساتوں زمین کو کن کہہ کے پیدا کیا، آسمانوں کو کن کہہ کے پیدا کیا، ستاروں کی انجمن کو کن کہہ کر کے سجایا، سورج کو کن کہہ کر کے جمایا، چاند کو کن کہہ کر کے پیدا کیا، رات کی سیاہ چادر اور زلف کو کن کہہ کے پیدا کیا، پھولوں کا تبسم کن کہہ کے پیدا فرمایا، صبح کا جمال کن کہہ کے پیدا فرمایا، نسیم سحر کی نزاکت کن کہہ کے پیدا فرمائی، سورج کی ننھی کرنیں کن کہہ کے پیدا کی، ساری چیزوں کو کن کہہ کے، حتیٰ کہ 8 جنتوں کو بھی کن کہہ کے پیدا فرمایا۔ وہ جنتیں جس کا ہر انسان متلاشی ہے، ہر انسان جس کی تلاش میں ہے، ان 8 جنتوں کو بھی کن کہہ کے پیدا کیا، فرشتوں کو کن کہہ کے پیدا فرمایا، جنات کو کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، ساری نعمتوں کو کن کہہ کے پیدا فرمایا، ساتوں جہنموں کو کن کہہ کے پیدا فرمایا، ہر چیز کن کہہ کے۔ شان یہ ہے میرے اللہ کی، کن فیکن، جب وہ کن فرماتا ہے فیکن تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے، اللہ اکبر، وہ زمین کی طرح پھیلی ہوئی نہیں ہے، وہ آسمانوں کی طرح بلند نہیں ہے بظاہر، وہ رات کی سیاہ زلفوں کی طرح بہت دراز نہیں ہے، وہ صبح کے اجالے کی طرح بہت بے باک نہیں ہے، وہ پھولوں کی تبسم کی طرح بہت نازک نہیں ہے، وہ نسیم سحر کی طرح بہت لطیف نہیں ہے، مگر اللہ اکبر، ایک 6-8 فٹ کا قد ہو، یا اگر آپ بہت زیادہ لیں روایتوں کے اعتبار سے تو چلے 60 فٹ کا قد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تھا۔ اس قد زیبا کو، اس قد زیبا کو کن کہہ کے پیدا نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اللہ اکبر، انسان حضرت انسان ہے۔ فرشتوں کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے بننے کا اعلان نہیں ہوا، آسمانوں کے بننے سے پہلے آسمان کے بننے کا اعلان نہیں ہوا، لیکن جب اپنے خلیفہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلے اعلان کیا، فرشتوں میں ڈنکے بجائے، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو مٹی لینے کے لیے بھیجا، اس مٹی پر برسات کی، 39 دن تک کے غم کی برسات، ایک دن خوشی کی برسات۔ توجہ فرمائیں، میں انسان کے وجود کا فلسفہ بھی بیان کرنے لگا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اس فلسفے کو بھی کھولنے لگا ہوں، اور بہت آسان زبان کے اندر 39 دن تک خمیر انسان پر غم کی بارش برسی ہے، اور ایک دن خوشی کی بارش برسی ہے، اور انسان کو بتا دیا گیا ہے، اے انسان تو غمگین زیادہ رہے گا اور خوش کم رہے گا، یعنی اگر تیری زندگی کے 40 دن ہیں، 39 دن تو غمگین رہے گا، ایک دن تو خوش رہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس انسان کے خمیر میں 39 ڈیز غم کی بارش ہو، وہ انسان 40 ڈیز جو ہے 40 دن ہی خوش رہنا چاہتا ہے، جبکہ انسان کے وجود پر اللہ نے 39 دن تک غم کی برسات فرمائی۔ تم ہمیشہ غمگین رہو گے، تم ہمیشہ افسردہ رہو گے، ایک دن تمہیں خوشی ملے گی۔ اپنے نوجوانوں کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کے کل 63 سال بنتے ہیں، ان 63 سال کا سیر نگاروں نے، مفکرین نے، محققین نے جب جائزہ لیا، ایک ایک دن گنا، ایک ایک لمحہ گنا، تو سب گننے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 63 سالوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام 60 سال تک غمگین رہے، اور 3 سال حضور کو خوشیاں نصیب ہوئی۔ یعنی ہر لمحہ نکال یہ ایک ساتھ 3 سال خوشی نہیں تھی، یعنی وہ جو خوشیاں بکھری ہوئی ہے زندگی کے اندر، وہ کل ملا کر کے 3 سال۔ اب آپ بتائیں، وجہ تخلیق کائنات کو اتنا مختصر وقت کے لیے خوشیاں دی جاتی ہے، جو وجہ انبساط ہے، جو وجہ مسرت ہے، جو وجہ خوشی ہے، جو وجہ بہار ہے، بہار کی وجوہات ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ باغ میں بہار کیوں آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں، کبھی انہوں نے زلفیں لہرائی ہوگی، اس کا صدقہ بہاروں کو مل گیا تو وہ جو ہے وہ باغوں پر آ کر کے چھا گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ہستی کو 63 سال میں صرف 3 سال
کل ٹوٹل ملا کر کے انہیں خوشی میسر آتی ہے. ماں کے شکم میں 2 مہینے کے ہیں کہ والد کا سایہ اٹھ گیا ہے, 6 سال کے ہے کہ والدہ کا سایہ اٹھ گیا ہے, 8 اور 10 سال کے درمیان ہے کہ دادا کا سایہ اٹھ گیا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں فرمایا جاتا ہے عائلن, اللہ اکبر, آپ کو حاجت مند پایا گیا ہے. اندازہ فرمائیں وہ کثیر العیالی پھر اور وہ حاجتیں وہ کیفیتیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو پھر اغنا غنی کر دیا. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ انداز زندگی, کبھی 1 مہینے تک چولہا نہیں جلنا, کبھی 2 مہینے تک چولہا نہیں جلنا. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی کبھی ایک چاند نکلتا وہ ڈوب جاتا, یعنی مہینہ ختم ہوتا, دوسرا چاند نکلتا وہ ڈوب جاتا, مہینہ ختم ہوتا, تیسرا چاند نکلتا وہ ڈوب جاتا, تیسرا مہینہ بھی ختم ہوتا, رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. اور صدیق اکبر تک جیسے لوگوں کو خبر نہیں ہو پاتی تھی. ایک کیفیت تھی. لوگ اپنے پیٹ پر جنگ خندق میں ایک پتھر باندھ رہے ہیں اور کونین کے مالک کو, مالک عالمیان کو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے جا رہے ہیں. اندازہ فرمائیں یہ کیفیت تھی. تو یاد رکھنا جو نوجوان میری قوم کے سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں گے, تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, مومن کے لیے یہ ہمیشہ خوشی کی جگہ نہیں ہے. آپ کے وجود پر 39 دن تک غم کی برسات ہوئی اور صرف ایک دن خوشی کی برسات ہوئی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی زندگی 40 دن کی ہے تو 39 دن کے لیے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیے. حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ دوسرے تو بہت خوش ہیں. میں نے کہا یہی تو دیکھ کر اقبال جیسے مفکر کو دھوکا ہوا تھا کہ اقبال جیسے مفکر نے یہاں تک شکوہ کر دیا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. لیکن یہ فلسفہ سمجھ نہ سکے کہ اگر تکلیف دینی ہوتی ہے تو اپنوں کا انتخاب کرتے ہیں اور خوشیاں دینی ہوتی ہیں تو غیروں کا انتخاب کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں خوشیاں غیروں کے لیے ہے اور جنت میں خوشیاں اپنے لیے ہے. اب بتاؤ تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ لیکن جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, اپنے دست قدرت سے بنایا, فرشتوں کو سجدہ کروایا, اپنے ان کے علم کی عظمت کے ڈنکے بجوائے, سارے فرشتوں کو ان کے سامنے بے زبان کر دیا, بدل ڈالا ہے. اب تو اندازے بیاں ہم نے نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. یہ کیفیت وہ منظر دکھایا گیا. لیکن جسے جنت میں بسایا, جس کی خاطر معلم الملائکہ کے گردن میں مردودیت کا توق ڈال کر ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا. اس حضرت آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں جا کر رہو, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا, شجر ممنوعہ کے قریب نہ. ہم نے منع کر دیا اس درخت کے قریب جانا تو نہ جا. جب جانے سے منع کیا ہے تو کھانا بدرجہ اولا منع ہوگا, ہے نا. جس کے قریب جانا منع, اس کو کھانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بات ہوئی. اور پھر حضرت آدم کے بدن پہ جنت کا لباس. توجہ کرنا, اب نتیجہ سامنے آتا ہے. اتنی عزت, جنت کا لباس, اتنی عزت, فرشتے سجدہ کر رہے ہیں وجود آدم کے سامنے. جس آدم نے اب تک کی پوری زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا, آدم ساجد بننے سے پہلے مسجود ملائکہ بنے ہیں. یہ شان حضرت آدم ہے. ابھی تک اللہ کو سجدہ آدم علیہ السلام نے نہیں کیا, اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا حضرت آدم علیہ السلام کو. لیکن پھر کیا ہوا؟ جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا, بس قریب جانے سے منع کیا تھا. میری قوم ابھی اس میں الجھی ہوئی کہ وہ درخت کون سا تھا, وہ درخت کون سا تھا یہ نہ جانو, یہ جانو کہ اس کے قریب نہ جا کر کے اس کا کھانے کا نتیجہ کیا ہاتھ آیا. نہ جنت کا لباس, حور جیسی حوروں سے رشک حورا, ایسی بیوی جسے حوا کہتے. حوا کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تھی, مائی حوا بہت خوبصورت تھی. اللہ اکبر. بس اتنا ہوا کہ شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا
وہ گئے تو نہیں لیکن کھا لیا تو کیا ہوا؟ جنت کا لباس واپس لیا. یہ نہیں کہتا کہ چھین لیا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ واپس لیا، کیونکہ میرا مسلک مکمل ادب ہے، ہم ادب والے لوگ ہیں. چھینا نہیں، واپس لیا. کپڑے واپس لیے. جب کپڑے واپس لیے تفاسیر میں آتا ہے، میری قوم کے جوانوں توجہ کرو، غور کرو، ہم اس کو گناہ خطا نہیں کہتے، لیکن جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. ہم جو کر رہے ہیں اس سے بہت بڑھ کے کر رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ کپڑے واپس لے لیے. کپڑے واپس لینے کے بعد فرمایا کہ تم دونوں جنت کے باہر نکلو. اور پھر اللہ اکبر، حضرت آدم اور حوا پہلے تو کپڑے واپس لیے گئے، نمبر 2 جنت سے نکالا گیا، نمبر 3 دونوں میں جدائی ڈال دی گئی. لغزش پیغمبرانہ کا نتیجہ کیا ہے؟ لغزش پیغمبرانہ کا نتیجہ یہ ہے، کپڑے واپس لیے گئے، گھر سے بے گھر کیا گیا اور میاں بیوی میں جدائی ڈال دی گئی. جس حضرت آدم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے ان پر یہ 3 مصیبتیں ڈالی جاتی ہے، 3 مصیبتیں. اور پھر اس کے بعد 200 سال تک کے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن 200 سال تک کے کوئی جواب بھی اللہ پاک نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے کوئی جواب بھی نہیں آتا. جب حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا وہ تیرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کا واسطہ مجھے بخش دے، تو بعض روایتوں میں آیا ہے، ارشاد ہوتا ہے تو نے ان کا نام کیسے جانا؟ تو عرض کرتے مولا عرش کے پائے پر میں نے ان کا نام دیکھا، جنت کی حوروں کی پیشانیوں پہ ان کا نام دیکھا، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر ان کا نام دیکھا، جنت کے دروازوں پر ان کا نام دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ ان کا نام دیکھا. میرے اللہ اس لیے میں جان گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ تیرا محبوب ہے، اسی کا واسطہ. تو ارشاد ہوتا ہے آدم تو نے اس کے واسطے سے صرف اپنے لیے مانگا، اگر قیامت تک اپنی پوری ذریت کے لیے مانگ لیتا تو ہم ان کی بھی مغفرت فرما دیتے. سبحان اللہ. لیکن غور فرماؤ، سبحان اللہ، غور کیجئے میری قوم کے جوانوں، لغزش پیغمبرانہ پر پہلے لباس لیا گیا، جنت سے گھر سے بے گھر کیا گیا، اور اس کے بعد دونوں میں میاں بیوی میں جدائی ڈال دی گئی. کتنے 100 سال تک؟ کم و بیش 200 سال تک. اب آپ کہتے ہو کہ ہم گھر سے بے گھر کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہو کہ گھر سے بے گھر کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم سے لباس کیوں چھینا جا رہا ہے؟ ہماری بیویاں ہم سے دور کیوں کی جا رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں جدائیاں کیوں پڑ رہی ہے؟ کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ. ارے اللہ کے بندوں کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے گناہوں نے ہمیں برباد کر دیا، کیونکہ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جب معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو ان سے لباس لے کر کے انہیں بے گھر کر دیا جاتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ کا ایک خطبہ میری نظروں سے گزرا، وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا. امام اوزائی اپنی قوم کے درمیان کیا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. امام اوزائی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، دنیا میں جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کی بھڑکتی ہوئی آنکھ سے بھاگنے پر مدد حاصل کرو. یعنی جو نعمت اللہ نے تمہیں زندگی کی شکل میں دی ہے، ایمان کی شکل میں دی ہے، اچھے عقیدے کی شکل میں دی ہے، نمازوں کی شکل میں دی ہے، روزوں کی شکل میں دی ہے، اسلام کی شکل میں دی ہے، اس نعمت کے ذریعے سے اللہ کے عذاب پر سے بھاگنے کے لیے مدد طلب کرو. اس مقدس نعمت کے ذریعے سے بھاگو، اللہ کے عذاب سے دور بھاگو. اس لیے کہ تم میں اور ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، جو قدرت کے عذاب کو برداشت کر سکے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر اللہ اپنے عذاب کو پہاڑوں پر ڈال دے تو پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر اللہ اپنے عذاب کو دریاؤں پر ڈال دے تو دریاؤں میں آگ لگ جائے. اگر اللہ اپنے عذاب کو اللہ اکبر زمین پہ ڈال دے تو زمین پگھل جائے. اگر اللہ اپنے عذاب کو چاند و سورج
سورج پہ ڈال دے تو چاند اور سورج اپنی روشنی کو کھو دیں۔ اے 4-5 فٹ کے انسان، آخر تو اپنی طاقت پر کیوں گھمنڈ کرتا ہے؟ اے انسان تو اپنی قوت پر کیوں اتراتا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح، اگر تیرے دماغ کی نس اللہ دبا دے تو تو پاگلوں میں شمار ہو، تجھے کوئی پوچھنے والا نہ رہے۔ اللہ اکبر، تیرے کمر کی نس دبا دے تو تو لنگڑوں میں شمار ہو جائے، تو چلنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تیری آنکھوں کی روشنی چھین لے تو تو اندھوں میں شمار ہو جائے، تو دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ اگر اللہ تیری آواز کو چھین لے تو تو گونگوں میں شمار ہو جائے، تو بولنے کے قابل نہ رہے۔ کس چیز پہ گھمنڈ کرتے ہو؟ کس چیز پہ اتراتے ہو؟ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں گزشتہ قوموں کے جانشین بنا کر تم پیدا کیے گئے ہو۔ غور سے سننا، اور یہ کوئی خطاب اور تقریر نہیں، نہ آپ نے کسی مقرر اور خطیب کو بلایا ہے، یہ کسی کے دل کا درد ہے۔ اور میں اپنے شہر کے لوگوں کے لیے صرف اپنے دل کی آہوں کو، بکا کو اور فریاد کو لے کر کے آیا ہوں کہ اس شہر کا لٹا ہوا مستقبل ایک مرتبہ پھر سے سنور جائے، اس شہر کا لٹا ہوا لٹی ہوئی عزت وقار پھر سے اس کو حیات جاویدانی مل جائے۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی نشے کے لیے نہیں ہے، جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ اکبر آوارگی کے لیے نہیں ہے، جوانی راستوں پہ بیٹھ کر کے بڈھوں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، جوانی اپنے ماں باپ کو ترسانے اور تڑپانے کے لیے نہیں ہے۔ امام اوزاعی کے جملے پہ غور کرو اور اچھی طرح سن لو۔ اللہ اکبر، یہ بہت کم وقت ہمیں نصیب ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنے گزرے ہوئے کے جانشین بنا کر بھیجے گئے ہو، اور وہ جو گزرے ہوئے لوگ تھے وہ کون تھے پتہ ہے؟ ان کے قد تمہارے قدوں سے اونچے تھے، ہمارے قد تو چھوٹے ہو گئے، ان کے قد بہت اونچے تھے، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، وہ ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، وہ ہم سے زیادہ قوت والے تھے۔ آپ جانتے ہیں تم نے تو اینٹوں کے گھر بنائے ہیں۔ امام اوزاعی قرآن کی تفاسیر کا نچوڑ پیش کر رہے ہیں، انہوں نے پتھروں کو تراش کر کے گھر بنایا تھا۔ جا کے دیکھو مدائن صالح کی طرف، جا کے دیکھو قوم عاد کی طرف، جا کے دیکھو قوم سمود کی طرف، سیرو فی الارض، زمین پر گھوم کر سیر کر کے اللہ کی اس نشانی کو دیکھو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ تم اپنے پتھروں کے، اینٹوں کے، پتھروں کے بنائے ہوئے، سیمنٹ اور کنکریٹ کے بنائے ہوئے مکانوں پر اتنا اور گھمنڈ کر رہے ہو۔ امام اوزاعی تفاسیر کا نچوڑ پیش کرتے ہیں، انہوں نے پتھروں کو تراش کر کے گھر بنائے تھے، انہوں نے ستون تراشے تھے۔ تم 60 اور 70 سال میں شہر خاموشہ میں جانے کی تیاری کرتے ہو، ان کی عمریں 500-500 سال تھی، ان کی عمریں 600-600 سال تھی، ان کی عمریں 800-800 سال تھی، لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے گناہ کیا، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، خوبصورت تھے، حسن والے تھے، جمال والے تھے، اونچے قد والے تھے، اور گھروں کو بنانے کا ہنر جانتے تھے، پہاڑوں کو تراشنے کا ہنر جانتے تھے۔ جا کر یمن، شام، مدینہ منورہ، تبوک جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے وہ بستیاں جو آج کھنڈر بن کر کے پڑی ہوئی ہے، آپ جائیے اور جائزہ لیجئے۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ان بستیوں کو۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری قوم کے جوان، پتہ ہے کیا ہوا؟ قرآن کی تفاسیر کہتی ہے، قرآن کی آیتیں کہتی ہے، دل کے کانوں سے سنو۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کیا کیا انہوں نے؟ زنا کیا انہوں نے۔ قوم لوط نے مردوں کے ساتھ بدکاری کی، مردوں نے مردوں کے ساتھ، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ بدکاری کی۔ بے باک ہو گئی ان کی عورتیں، بے باک ہو گئے ان کے جوان، بے باک ہو گئے ان کے حکمران، بے باک ہو گئے ان کے مرد۔ انہوں نے حلال پر حرام کو ترجیح دی، حق پر باطل کو ترجیح دی، اچھائی پر برائی کو ترجیح دی۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، قرآن کی تفاسیر کہتی ہے، قرآن کی آیات کہتی ہے، ان کو راتوں رات اللہ کے عذاب نے آ کر کے پکڑ لیا۔
خدا کے عذاب نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا اور وہ اوندھے منہ اللہ اکبر راتوں رات مار دیے گئے. ان کے سر نیچے تھے, ان کے پیر اوپر تھے, اور ان کو اوندھے منہ جو ہے وہ مار دیا گیا. اور جو زندہ بچے وہ قوم کی عبرت کا تماشا دیکھنے لگے. بعض لوگوں کو یہ ہوا کہ ان کو راتوں رات اوندھے منہ مار ڈالا قدرت نے. بعض کو ایسا کیا کہ ان کے صورتوں کو, ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا گیا. بعض کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا, بعض پہ پتھر برسا دیے گئے, بعض پر جوؤں کا عذاب آیا, بعض پر ٹڈی کا عذاب آیا, بعض پر جو ہے وہ گھن کا عذاب آیا, دیمک کا عذاب آیا, بعض پر مینڈکوں کا عذاب آیا, بعض کے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا گیا, پیپ میں تبدیل کر دیا گیا. ان عذاب ربک لواقع, خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, ہر قوم پر اللہ کا عذاب آیا. اگر تم اسی طریقے سے بے باکی کا شکار رہو گے تو تم پر بھی مختلف شکلوں میں عذاب آئے گا. کس طرح؟ اللہ اکبر, کتنے بے باک ہو گئے. اللہ اکبر, شراب ہمارے معاشرے میں, جوا ہمارے معاشرے میں, سٹا ہمارے معاشرے میں. اللہ اکبر, بیٹیوں کی بے پردگی ہمارے معاشرے میں. کوئی روکنے والا نہیں ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. جو روکے ٹوکے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. علماء کی بات پر توجہ نہیں کی جاتی ہے. آپ کو میں بتاؤں, گھروں سے نظام تربیت ختم ہو گیا ہے. آئیے, چونکہ 3 دن کی یہ محفل ہے, آج پہلا دن ہے, میں کچھ آپ کے سامنے باتیں پھر کہتا ہوں. کوئی بھی شخص برا نہ مانے, اللہ کی قسم اٹھا کے میں پہلے یہ بات کہہ دوں, ہم کسی کو ٹارگٹ کرنے نہیں آئے. ہم صوفیاء کے ماننے والے لوگ ہیں. صوفیاء کرام, اولیاء کرام کسی کے پردوں کو اٹھانے نہیں آتے بلکہ اصلاح کرنے آتے ہیں. اس لیے میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں حرام سمجھتا ہوں کہ یہ غیبت ہے. صرف میں اشارے دے رہا ہوں. اللہ اکبر, دیکھیے آج سماج کتنا بگڑ چکا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, کوئی ذہن میں رکھ کر نہیں. آج ہماری بیٹیاں اسکولوں میں بے پردہ جا رہی ہیں, کالجوں میں بے پردہ جا رہی ہے, اور رزق کے مسائل سب کے ساتھ ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کی اور شریعت کی پابندی کے ساتھ رزق حلال کی اجازت دی ہے, لیکن حلال روزی کے نام پر آج مسلم بیٹیاں بے پردہ ہو رہی ہے. یاد رکھنا, اقبال نے کہا تھا, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بے کوتاہی. آپ کیا ہو رہا ہے, قوم کی بیٹیاں بے پردہ ہیں. بھائی اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بہن کی حرام روزی کھانے تیار ہے, اپنی بہن کو روکنے تیار نہیں ہے. کچھ ایسے نامرد شوہروں نے اس زمین پہ جنم لے لیا ہے, پتا ہے کہ اس کی بیوی کے قدم غلط طرف اٹھ چکے ہیں, مگر وہ کام چور بدبخت شوہر اپنی بیوی کو روزانہ گندے کاموں کی طرف جانے تو دیتا ہے مگر خود محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. ایسے لوگوں کو حدیث رسول میں, چونکہ لوگ گالیاں دیتے ہیں, حدیث گالی سے پاک ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی گفتگو گالی سے پاک ہے. حضور علیہ السلام تو ایسے پیکرے شرم و حیا ہیں کہ رسول اللہ کی زبان کچھ اور کیا کہتی. حضور نے تو کبھی اپنی آنکھوں سے اشارہ کرنا بھی غیرت مروت کے خلاف سمجھا ہے. حضور نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی کو اشارہ بھی نہیں کیا. ان کی آنکھیں اشارے سے پاک ہے, حضور کی آنکھیں اشارے سے پاک ہے. ما ذاق البشر وما طغى. اللہ اکبر. ان کی آنکھیں اشارہ نہیں کرتی, ان کی آنکھیں حد سے تجاوز نہیں کرتی. معراج کے ضمن میں بھی ہے اور پوری زندگی کے اندر ہے کہ انہوں نے کبھی آنکھوں سے, لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے کہ جنت دیوس کے لیے, دیوس کے لیے جنت حرام ہے, حرام. حتیٰ کہ جنت کی خوشبو بھی دیوس کے لیے حرام ہے, حرام. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے, دیوس؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے, بدکاری کرے اور مرد کو معلوم ہو کر بھی وہ اس کو منع نہ کرے, وہ دیوس ہے. دیوس خبیث ہے, وہ خبیث.
ان لوگوں کو صوفیہ نے خبیث کہا، اللہ کے رسول نے دیوس کہا، وہ شیطان کے ننگے ناچ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بیٹیاں ناچ رہی، انہیں غیرت نہیں آتی۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ یہ مسجدوں کے وجود کا بوجھ تمہیں نجات کی راہ کی طرف نہیں لے جا سکتے جب تک کہ تم شریعت محمدی کے پاسبان نہ بنو، مصطفیٰ جان رحمت کے لائے ہوئے قانون کے پاسبان نہ بنو۔ کہاں گیا وہ مسلمان کل تک کہ جو اپنی بیٹی کو، اللہ اکبر، مسلمان کی غیرت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، جس مذہب کی ماننے والی بیٹی کو علماء احناف مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، سیدنا عمر ابن خطاب بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، مفتی چار ملت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ آفسوں میں بے پردہ جانے کی اجازت کس نے دی؟ فلموں میں بے پردہ جانے کی اجازت کس نے دی؟ وہ داڑھی ٹوپی والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مینا بازاروں میں تم اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہو، مسجد اور گنبد کے شہر کی کس طرح بات کرتے ہو؟ میرے دل کا درد تمہیں للکار رہا ہے۔ دشمنی پر نہیں رشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جمعۃ المبارکہ جیسے مبارک دن میں چار آگے اور چار پیچھے بٹھا کر تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو گھر سے باہر لے کر کے نکلتے ہوئے؟ اسلام نے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی، لیکن اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ سواری پر بٹھانے کی عورت کو اجازت ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس کا ایک اپنا تقدس ہے، اسلام کا اپنا ایک انداز ہے۔ حیرت ہے، بیٹیوں کو تم اپنی آگے بٹھاتے ہو برقع پہنا کر، اور بیویوں کو تم اپنی آگے بٹھاتے ہو برقع پہنا کر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تم اپنے باپ داداؤں کی تہذیب کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، 3-3 4-4 بچوں کی مائیں ہو جاتی تھی عورتیں، اپنے سسر کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ 3-3 4-4 بچوں کی ماں ہو جاتی تھی عورتیں، میاں بیوی اپنے باپ اور ماں کے سامنے اپنی بیوی سے بات کرنے شرماتے تھے۔ کہاں گئی وہ تہذیب؟ کہاں گیا وہ تمدن؟ کہاں گیا وہ کلچر؟ کہاں گیا وہ حیا؟ وہ حیا کہاں گئی جو بعض یو پی سے آنے والے یو پی سے لے کر آئے تھے، جو حیدرآباد سے دکن سے آنے والے دکن سے لے کر آئے تھے، جو خاندیش سے آنے والے خاندیش سے لے کر آئے تھے، جو عرب سے آنے والے عرب سے لے کر آئے تھے۔ یہ شہر تو انجمن ہے نا، مہاجرین کی انجمن ہے، یہ گلدستہ ہے مہاجرین کا۔ یہاں اللہ اکبر، بلکہ میں یہ کہوں یو پی کی، دکن کی، خاندیش کی، عرب کی، مہاراشٹر کی ساری تہذیبوں کا گلدستہ بنتا ہے، اسی کو گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں کہتے ہیں۔ یہ محبتوں کی سرزمین ہے، یہ پیار کی سرزمین ہے، یہ الفتوں کی سرزمین ہے۔ یہاں شربت پینے، یہاں شراب پینے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں تو محرم کا شربت آباد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہاں تو امام حسین کا شربت رسالت آباد ہے۔ جس زمین پر شربت حسین کی سبیل زندہ ہوگی، پھر وہاں شراب کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو اللہ اکبر نشے کی گولیاں کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں الفت رسول کا نشہ ہو، جہاں محبت رسول کا نشہ ہو، جہاں غیرت اولیاء کا نشہ ہو، جہاں قرآن اور سنت کے تسلط کا نشہ ہو، پھر وہاں ان برائی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کے لیے آج اس گردش ایام سے نکلیے اور پیچھے کو آواز دیجئے، سب آگے جا رہے جانے دیجئے۔ کاروان محمدی کے مسافروں، اوروں کو آگے جانے میں ترقی ملے گی، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے میں ترقی ملے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نقوش پا ہمارے لیے کامیابی کا عظیم گنجینہ ہے۔ تمہیں نہیں پتا با مصطفیٰ برسا خیشنا کے دی ہماؤست، اگر باون رسیدی تمام بولا بیر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے، بس میں ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے،
ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے اس گردش ایام سے نکلیے اور آواز دیجئے، وفا کو آواز دیجئے، تجدید وفا کیجئے، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجئے۔ ایک وقت تھا مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، مہندی کلاسوں میں نچائی جا رہی تمہاری بیٹیاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کو بھیجتے کیسے ہیں لوگ؟ دیوس بننے کے لیے، خبیث بننے کے لیے، شیطان کا ننگا ناچ بننے کے لیے۔ توبہ کرو ورنہ یاد رکھو قدرت بہت غیور ہے، قدرت بہت غیور ہے، وہ رحمان و رحیم بھی ہے اور وہ غیرت والا بھی ہے۔ اگر تم نے اللہ کی غیرت کو اسی طرح چیلنج کیا تو یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا، بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ رسول کے فرامین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، وہ بیماریوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، سب راتوں کو سو رہے ہوں گے اور تم راتوں کو درد کی وجہ سے تارے گن رہے ہوں گے۔ جاؤ جا کے ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں دادا گیری کرتے تھے، بڑے بڑے بھائی، بڑے بڑے دادا گیری کرنے والے بڈھوں سے میں نے ملاقات کی ہے، وہ میرے گلے پکڑ کے روئے، سید بہت مرڈر کی ہم نے، آج نیند نہیں آتی۔ میں نے تو ایسوں کو بھی دیکھا نا کہ جن کے گھر والوں نے نکال دیا، جو کوئی مسجد کے زینے پہ پڑا رہتا تھا، کوئی پڑوسیوں کے زینے پہ، کسی کے بستر میں نے فجر کی نماز میں کتے کو بھی سوتے دیکھا۔ آپ کہاں ہو؟ ان عذاب ربک لواقع، میری قوم کے جوانوں اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ جوانی میں طاقت اللہ نے دی ہے، قتل کر کے اپنی طاقت کا لوہا مت منواؤ۔ کس نے کہہ دیا کہ طاقتور قاتل ہوتا ہے؟ طاقتور قاتل نہیں، قاتل تو بزدل ہوتا ہے، معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے۔ یزید قاتل تھا، امام زین العابدین معاف کرنے والے تھے۔ بتاؤ عظمت کے جھنڈے کس کے ہیں؟ ابو لہب ابو جہل قاتل تھے فتح مکہ کے دن، اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے معاف کرنے والے تھے۔ بتاؤ طاقتور کون ہے؟ اگر جوانی میں طاقت دی ہے، بڑھاپے سے ڈرو، گناہ کے انجام سے ڈرو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا۔ خوبصورتی میں لڑکیاں پھنساتے ہو، لڑکیوں سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہو، سن لو، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھوں، اگر کسی کو ہنسی آ رہی ہے تو اس سے معذرت چاہتا ہوں، کوئی غزل نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ کبھی سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان۔ میں ان عنوانات کو آگے کبھی کور کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اس کا مطلب بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو تیری بیٹی کی آبرو بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ یاد رکھنا، یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ دولت کے نشے میں سب کو کتے کی طرح بلی کی طرح جھانکتے تاکتے رہتے ہو، بلی کی نیت چھچڑے میں، کتے کی نیت ہڈی میں، ایسا ہی ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، سوچو تو صحیح۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ نے حکم فرمایا پیارے حبیب آپ اپنے غلاموں کو حکم دیں کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آوارہ بن رہے ہیں۔ ایک بچہ جب اپنے باپ کو پڑوسی کو تاکتے جھانکتے دیکھے گا تو اس بچے کو آوارگی سے کون بچائے؟ تمہارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے کوئی خان صاحب نہیں آ رہے ہیں، کوئی فلمی دنیا کے ایکٹر نہیں آ رہے ہیں، انہیں کچھ پڑھی بھی نہیں، وہ تو تمہارے نام سے گھبراتے ہوں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں تو آپ کا بچہ ہی ہوں، اور عمر میں بڑا ہوں تو پھر یہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کا بڑا بھائی ہوں، میں آپ کے شہر کا ہوں۔ یہ آج میرے جملے تلخ اور سخت اس لیے ہو گئے ہیں کہ بہت چوٹ لگی اس دل پر۔ گنبد و مینار کے شہر کی آبرو تم نے مٹی میں ملا دی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہزاروں کا مجمع صرف یہی نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ جب ہم نے اصلاح معاشرہ کی محفل کا انعقاد کیا تو شہر کے بااثر سیاسی سماجی علماء مشائخ سب کی طرف سے ان کی تائید آئی کہ بر وقت یہ قدم آپ نے اٹھایا ہمیشہ کی طرح، الحمدللہ۔ اور جب تک جسم میں جان ہے
یہ آواز اسی طرح نکلتی رہے گی، ہم چیختے چلاتے رہیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ آپ کو اچھا لگے ٹھیک، نہیں اچھا لگتا ہے معاف کر دیں، معافی تو چاہتے ہیں، اور نہیں اچھا لگتا اگر کچھ بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں تو لے لے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں غور سے، میں اینڈ کر رہا ہوں۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے، یعنی اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ پاپ کی نظر ڈالی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، صوفیہ کہتے ہیں۔ تو نے کسی کی بہن پہ پاپ کی نظر ڈالی تو تیری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو نے کسی کی بیوی کی آبرو کو داغدار کرنے کی کوشش کی تو تیری بیوی بھی داغدار ہو کر کے رہے گی، مگر وہ جو توبہ کر لے، کیونکہ جس نے توبہ کر لی اللہ اسے معاف کر دے۔ میں نے اپنی بہت ابتدائی جوانی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس کو میں نے ایک بہت بڑے شہر میں بیان کیا تھا، وہ یہاں پر اب میں بھی اس عمر میں پہنچا ہوں کہ الحمدللہ اتنے بیانات 30 سالوں میں کر چکا کہ اب اگر میں اس کو پھر ریپیٹ کروں تو میں 70 سال کی عمر میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ریپیٹ نہیں کرتا۔ میں ایک واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے موقع کی مناسبت سے وہ پیش کر رہا ہوں۔ ہندوستان ہی کی زمین تھی، بہت بڑا شہر تھا، شہر کا نام نہیں لیتا کیونکہ پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کے شہر کا نام۔ بہت بڑا شہر، سیر و تفریح کا شہر، وہاں کچھ نوجوانوں کی ایک ٹیم گئی ہے۔ اب نوجوان تو ہوتی ہیں اوباش قسم کے، نوجوان جذباتی ہوتے، وہ اچھائی بھی جلدی قبول کرتے، برائی بھی جلدی قبول کرتے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اچھائی قبول کرو، گناہ میں سکون نہیں ہے، نیکیوں میں سکون ہے، گانوں میں سکون نہیں ہے، نعت مصطفیٰ میں سکون ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اللہ نے زندگی دی، انجوائے کرو بھائی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ روکھی سوکھی کھا کے پیٹ پہ پتھر باندھ لو، ایسا آپ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی انجوائے کرو، بس گناہ مت کرو۔ بائک چلاؤ، ہائی وے پر 120 کی سپیڈ میں مت چلاؤ، 80 کی سپیڈ میں چلاؤ۔ بائک چلانے سے نہیں روک رہے، چلاؤ، مر جاؤ گے، تیز چلاؤ گے ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جاؤ گے، کس کا کیا لے کے جاؤ گے؟ تمہارا گھر اندھیرا ہوگا، اپنے ماں باپ کا سوچو۔ شادی شدہ ہو، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اپنے بچوں کا سوچو۔ تمہاری ماں کی گود خالی ہوگی، اور سب تو جانے دو بھائی، کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ خوبصورت زندگی انجوائے کرنے کے لیے دی گئی ہے، ہر چیز ملتی ہے دوبارہ، 100 بارہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، ہر نعمت بار بار ملتی ہے۔ او ہائی وے پہ بائک چلا کر کے تہواروں کو تہواروں کی خوشی کو غموں میں بدلنے والوں، پانی آنے پر نہانے کے لیے جانے والوں، تیراکی نہ آنے پر سر پھوڑ کر مر جانے والوں، خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے والوں، سن لو، یہ زندگی اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی ایک بار دی ہے، نبیوں کو بھی ایک بار سے زیادہ نہیں ملی یہ زندگی۔ غور تو فرمائے نا، غور کیجئے نئی زندگی کتنا قیمتی سرمایہ۔ کچھ لوگ اگر اس سے خارج ہوں تو یہ اکثریت پہ قاعدہ لگتا ہے۔ اللہ نے سب کو زندگی پہلی اور آخری بار دی ہے، انجوائے کرو۔ کیوں مرنا چاہتے ہو تیز بائک چلا کر؟ ہائی وے پہ بقرعید میں بائک دوڑاتے ہو، علماء چیخ رہے ہیں، عیدگاہ سے چیخ رہے ہیں، جلسوں سے چیخ رہے ہیں، کون سننے والا ہے؟ فرعون بننا چاہتے ہو، مستی کرنا چاہتے ہو بھائی، تو اگر آپ 20 سپیڈ کم کر دو گے، 30 سپیڈ کم کر دو گے تو کیا کوئی نامردوں میں تمہارا نام ہوگا؟ کوئی ریس لگائی ہے تم نے، کوئی مقابلہ، اگر مقابلہ بھی کیا ہو تو ہمیں کوئی مقابلہ نہیں کرنا ایسا جس سے جان جائے۔ جان کی اہمیت کو سمجھو، تیز بائک چلا کے اپنے ماں باپ کو کے گھر کو سونا کرنے والوں، اپنی جوان بیویوں کے سہاگ کو اجاڑنے والوں، اپنے بچوں کو یتیم کرنے والوں، اپنی جوانی کو ختم کر کے زندگی کو ختم کرنے والوں، ہمارے یہاں زندگی کی اہمیت اتنی ہے، ایک طرف نماز ہو ایک طرف زندگی ہو، تو اسلام کہتا ہے نماز توڑ کر اپنی زندگی کو بچا لو۔ جو مذہب نماز توڑ کر زندگی کو بچانے کی بات کرتا ہے، اس میں بائک بھگا کر زندگی برباد کرتے ہو۔ کتنی بار سمجھایا جاتا ہے مت بھگاؤ بائک، 10 منٹ لیٹ پہنچو گے بھائی، 15 منٹ لیٹ پہنچو گے، زندگی قیمتی ہے۔ زندگی بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کو اتنے وقت کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے۔ غور کریں، توجہ فرمائیں، سمجھو، دین کے قریب آؤ، مذہب کے قریب آؤ۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا، نوجوانوں کی ٹیم پکنک کے لیے گئی ہے۔ پکنک کا مطلب کیا؟ پکنک کا مطلب ایک وقت وہ ہوتا تھا کہ چلو دریاؤں کو دیکھیں گے، خالق دریا کی
صفات میں غور کریں گے کہ دریا اتنا خوبصورت، اور بنانے والا کتنا خوبصورت، اس کے حسن کا عالم وہ تو صورت سے پاک ہے. دریا اتنا خوبصورت ہے تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا جو خدا صورت سے پاک ہے. پھول اتنے خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تتلیاں اتنی خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. بلکھاتی ندیوں کا انداز یہ ہے، اس کی قدرت کی شان، یہ سب یہ غور. اور اب پکنک، شراب، تاش کے پتے، جوئے کے پتے، عورتوں کے ساتھ باتیں، لڑکیوں کے ساتھ باتیں. اب تو یہ بھی ہمارے شہر میں اور دوسری جگہ بھی کیا، فیملی کے ساتھ جاتے تو کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا. اس کے دوستوں سے وہ، اس کے دوستوں سے وہ، یہ سب مل جل کے کہا. ہم بڑے شکی مزاج نہیں، یہ مولوی لوگ ہوتے شکی مزاج، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں. پھر پکنک سے آنے کے بعد جو ہوتا ہے پھر ساری روشن خیالی دماغ میں آ جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے نا، پھر ساری داستانیں ہیں. تو بہرحال چند لڑکے گئے بہت بڑے شہر میں، اور جانے کے بعد عیاشی سوجی تو کہا چلو بھائی لڑکیاں خریدتے ہیں. کچھ لوجے تو ایسے بھی ہیں نا جہاں لڑکی عورتیں بکتی ہیں. واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ حق کہنے میں حیا نہیں کرتا، اس کے رسول نے حق کہنے میں حیا نہیں فرمائی. ہے حالات ایسے، کسی سے چھپا نہیں ہے. اتنے شریف اور اتنے بھولے نہیں ہو. شریف تو بہت ہو، بھولے نہیں ہو. بہت شریف تمہاری شرافتوں پر میری جان قربان میرے بھائی. بہت شریف. میری قوم شریف نہیں ہوگی تو قوم شریف نہیں. بھولے نہیں ہو بہت. وہ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد مالدار کروڑپتی گھرانے کے بچے تھے، تو شیطنت اور ان میں فرق کیا ہو سکتا تھا. پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے. تو کاؤنٹر میں پہنچے، کہا ذرا تصویریں بتاؤ تو ہم پسند کر لیں. جب اس نے تصویریں بکھیری نا تو ایک نوجوان جو بہت مالدار گھر کا تھا، اس کی ایک تصویر پر نظر گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اس کی حالت غیر ہو گئی. اس نے کہا واپس چلو بھائی، کچھ نہیں کرنا. کہا کیوں؟ آخر ابلیسی جنت سے واپسی کا تصور کیسا؟ تو کہا واپس چلو. کیوں بتانا نہیں چاہتا تھا؟ اس لیے کہ جو تصویریں بکھیری گئی تھی ان تصویروں میں اس کی اپنی خود کی سگی بہن کی تصویر بھی موجود تھی. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. توبہ کرو، پلٹو. اور آخری بات میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم نے بھی جوانی میں بہت آگ میں پانی نہ لگاؤ. پوری زندگی گزارنا تو تم کسی فلم کی اداکارہ نہیں ہو، تم کسی سیریل کی اداکارہ نہیں ہو کہ تمہاری زندگی 1 گھنٹے کی ہو. یہاں سے لے کر کے مخصوص مقام پر برقع پہن کر جانے کے بعد اور اس کے بعد برقعوں کو اتار دینا اور شیطان کا ننگا ناچ بن جانا. میں آخری بات کے طور پہ قوم کی بیٹیوں سے عرض کر رہا ہوں، سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں گئی تو عرض کرتی، ارشاد فرماتی ہے، میں نے اپنے بابا کو دیکھا گھٹنوں کو سمیٹ کر گھٹنوں میں سر رکھ کے چپ کے رو رہے. میں نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بابا جان آپ رونے کی وجہ؟ سرکار فرماتے ہیں، بیٹی میں نے شب معراج جو جہنم کا مشاہدہ کیا تھا وہ منظر مجھے یاد آ گیا تو میں رو رہا ہوں. عرض کیا حضور کیا دیکھا تھا آپ نے؟ حضور نے 6 باتیں بیان کی. میں آج ایک بات بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہوا. توجہ آپ کی بھی اور میری بہنوں کی بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو بہنیں سن رہی ہے، بھائی سن رہے ہیں، ان کی بھی خصوصی توجہ. اپنی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو. اپنی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر پیار ہے تو اپنی بہنوں کو بچا لو، اپنی بیویوں کو بچا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بچا لو. ارے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ جب ڈانٹتے ہو تو بیوی کو اور بہن کو اور ماں کو اور جو ہے وہ گھر کی عورتوں کو بے پردہ نکلنے پر بھی تو سمجھا سکتے ہو. اگر اللہ اکبر میں کہ جا کر کے 10 منٹ تمہارا ٹائم سے لیٹ آتی ہے تو تم 2 دن بعد بند کر سکتے ہو. تو بے پردہ گھومنے پر بھی
بھی تو تم تنبیہ کر سکتے ہو. خدا کے لیے, اپنی ذات کے لیے تم نے غصے دکھائے, اللہ کے لیے بھی تو کبھی غصہ دکھا کے دیکھو, اللہ کے لیے بھی تو کبھی غصے کا اظہار کر کے دیکھو. اللہ اکبر. سیدہ کائنات کہتی میں نے اپنے بابا کائنات کے تاجدار سے پوچھا, مالک کائنات سے, عالمین کے مالک سے میں نے پوچھا, آقا یہ بتائیں اے رحمت للعالمین, اے مالک عالمین یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتیں ہیں جو ننگی ہے, اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے, سر نیچے ہے پیر اوپر ہے, ننگی ہے. اب غور فرمائیں, میں زبان حیا میری خاموش ہے, میں اس سے آگے کیا بیان کروں, صرف اتنا, اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو ننگا اوندھا لٹکایا جائے, ننگا اوندھا لٹکایا جائے, اس کا کیا بنے گا بتاؤ؟ ڈانٹ سن کر کے رونے والی میری قوم کی بیٹیوں, اگر پٹاخہ پھوٹ جائے تو تمہارا کلیجہ دھک سے ہو جاتا ہے. اگر شادی کے اندر ڈی جے بجے تو تمہارا پریشر بڑھ جاتا. اتنی نازک ہو میری بہنوں. حالانکہ ہم تو اس ڈی جے کو بھی منع کرتے ہیں, ان پٹاخوں کو بھی منع کرتے ہیں, ان ڈھول تاشوں کو بھی منع کرتے ہیں, لیکن میری بہنوں سے کہتا ہوں کتنی کمزور ہو جب تم پٹاخے کی ڈی جے کی آواز سے تمہارا پریشر بڑھتا ہے اور تم ہائے گھائے کرنے لگتی ہو. تو قرآن کہتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کیا سمجھا؟ وہ آواز کون سی آواز؟ وہ آگ, دلوں پہ چڑھ جانے والی آگ, جس کو دیکھنے اور اس چنگھاڑ کو سننے کے بعد حمل والی اونٹنیوں کا حمل ضائع ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے اونٹنیاں حمل والی اپنا حمل ضائع کر دیں گے, ستارے ٹکرائیں گے. ارے پٹاخوں کی آواز اتنی ہے تو ستاروں کے ٹکرانے کی آواز کیا ہوگی؟ جہنم کے وہ ہتھوڑے, ایک ہتھوڑا جہنم میں اتنا بڑا ہے, حدیث پاک ہے کہ سارے جنات اور انسان مل کر بھی, سارے انسان اور جن مل کر بھی ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے جہنم کے, نہیں اٹھا سکتے. سوچو, غور کرو, یہ کہانی قصہ نہیں, یہ مولوی صاحب کی اپنی لفاظی نہیں ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی اس زبان سے نکلا ہے جسے قرآن وما ينطق عن الہوا کہتا ہے. سوچو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے, نیچے سر اوپر پیر. پھر میں کہہ چکا, حدیث کا مفہوم بیان کر چکا, اے سی کے کمرے میں بھی کوئی اوندھا لٹکے تو کیا ہوتا ہے. اور پھر اسی پہ بس نہیں, آقا فرماتے ہیں اس کا سر جہنم کی آگ میں پک رہا تھا. سچے نبی صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سر جہنم کی آگ میں پک رہا تھا. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا, وہ منظر مجھے رلا رہا ہے. تو سیدہ نے پوچھا بابا اس کا گناہ کیا تھا؟ فرمایا وہ ننگے سر گھومتی تھی, بے پردہ گھومتی تھی, اس لیے اس طرح لٹکائی گئی. مشکات شریف کی حدیث ہے, بعض عورتیں, مفہوم جس کا یہ ہے کہ بعض عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہے. پوچھا گیا ننگی کا مطلب کیا؟ تو اتنے پتلے اور باریک پہنتی, یعنی آدھی آستین کے باریک پتلے کپڑے جس سے لڑکے دیکھ کر کے ان کی طرف مائل ہو, برقے ایسے جس سے لوگ مائل ہو. استغفر اللہ, یہ باتیں بولنے کا شوق نہیں, لیکن متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خورید ہے ساقی, لوگوں کے پھوڑوں کو کیوں نہیں کوسا جاتا, ڈاکٹر کے نشتر کو کیوں کوسا جاتا ہے. اللہ اکبر. میری قوم کی بیٹیوں, کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ جو عورتیں اترا کر زمین پہ چلتی ہے وہ عورتیں ملعونہ ہیں, ان پہ لعنت کی اللہ نے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, یہ زندگی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. فون پر لمبی گفتگو لڑکوں سے کر کے, صرف موبائل پر اپنی آبرو کا سودا, صرف شادی کی لالچ پر آبرو کا سودا. بعض تو یہاں تک مردود کہ شادی شدہ عورتوں سے بھی عشق لڑاتے ہیں, ان کو شادیوں کی لالچ دیتے, بچوں کو پالنے کی لالچ دیتے. سنو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کو پوری امت کا آدھا عذاب دیا جائے گا. یعنی پوری امت محمدیہ کو جو عذاب ہوگا, تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے, یہ کسی مولوی صاحب کا, لیڈر کا, سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں. سنو سنو سنو, غور سے سنو. کارخانے داروں, سائزنگ والوں, کرانہ دکان والوں, نوکریاں کرنے والوں,
والو، داڑھی والو، ٹوپی والو، دیندارو، دنیا دارو، سب سن لو، سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، اچھے اچھے القابات کے ساتھ لوگوں کے درمیان آنے والو، تمہارے پاپ تم سب سے چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے کو کتنا، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اور آدھا عذاب اکیلے اس ملعون اور ملعونہ کو ہوگا جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ جو ناجائز تعلقات تھا، عرفی ناجائز تعلقات کے بعد کوئی پھانسی پہ لٹک رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، ہم جائزہ لیں گے آگے اس کا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں، ارے ان سے تعلقات کیوں قائم کرتے ہو؟ دھوکے بازوں سے جو آبرو لے لیتے ہیں، آبرو چھین لیتے ہیں اور تمہیں کہیں کا نہیں رکھتے۔ سنو، اگر تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرو، تعلق قائم کرنا ہے تو رسول اللہ سے کرو، اولیاء اللہ سے کرو۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، دیکھو بگاڑ کا سبب ماحول ہے، دوستی ہے، اچھی صحبت اچھا بناتی، بری صحبت برا۔ میری آپ سے گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک تمہارے درمیان موجود ہے، اگر اچھے بننا ہو ماحول سے جڑو۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو آئے وہ امامہ باندھ کر کے مولوی بن جائے، نہیں، آپ کسی بھی طرح جڑ سکتے ہو، مختلف شعبہ جات ہے، ہفتہ واری اجتماع جمعہ کے دن ہوتا ہے، کم سے کم اس شعبے سے جڑ سکتے ہو، جمعہ والے اس سے جڑ جاؤ۔ اسی طریقے سے روزانہ دروس ہوتے ہیں، اس شعبے سے جڑنا ہے، روز 1 گھنٹہ دے سکتے ہو، اس سے جڑ جاؤ۔ کسی طریقے سے مختلف مواقع پر قوم کی خدمت ہوتی ہے، اس سے جڑنا ہے، اس سے جڑ جاؤ۔ ماحول آدمی کو سنوارتا ہے۔ میں جانتا ہوں سنی دعوت اسلامی میں بے شمار ایسے جوان ہیں، کوئی نشہ کرتا تھا، ماحول سے جڑنے کے بعد آج وہ نشے کے رد میں تقریریں کر رہا ہے، لوگوں کو سنوار رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہ، ہم گناہوں کا وہ نہیں کرتے، ماحول میں آؤ۔ اور آخری یہ بات بھی کہتا ہوں، یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب نہیں لا سکتے کب تک؟ جب تک ماں باپ خود اپنے بچوں کی اصلاح نہ کریں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دینا پڑے گا، ان کے ساتھ کھاؤ۔ ماں باپ سے میری چند گزارشات، تقریر ختم ہو گئی، یہ چند گزارشات، اپنے بچوں کے کو ساتھ میں لے کے کھاؤ۔ کھاتے وقت اچھی باتیں کرو، ٹی وی چالو کر کے، موبائل چالو کر کے نہیں کھانا، ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ، اچھی باتیں کرو، قرآن حدیث کی باتیں کرو۔ نہیں قرآن حدیث کی بات کرنے کی اپنے اندر حیثیت ہے، کچھ علماء کے بیانات لگا لو، جس عالم دین کو تم پسند کرتے ہو اس کا بیان لگا لو، وہ کرو۔ اسی طرح اپنے بچوں کو دینی مجالس میں بھیجو، جلسے میں بھیجو، ہفتہ واری اجتماع میں بھیجو، اچھی کتاب پڑھنے کی ان کو عادت ڈالو۔ بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ، بیٹیوں کو گھر سے نکلنے مت دو، مت نکلنے دو۔ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کو برائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر عورت کو نکلنا پڑے، با پردہ نکلے، محرم کے ساتھ نکلے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، سوچو تو صحیح، کیا اپنی بیٹیوں کو کیا کیا سیکھنے بھیجتے ہو، ناچنے بھیجتے ہو، کودنے بھیجتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک ام المومنین کے پاس مدینہ منورہ کی کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگی، امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی بیوی ہے، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلے گی نا؟ امی جان تو ہمارا عمرہ آپ کے صدقے قبول ہوگا، آپ مومنوں کی مائیں رسول اللہ کی بیوی ہے۔ تو ام المومنین کہتی ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کیا، حضور کے ساتھ عمرہ بھی کیا، میں نے نبی کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، جان عمرہ کے ساتھ عمرہ کیا، جان حج کے ساتھ حج کیا میں نے۔ اب میں نے کوئی نفل عمرہ کے لیے گھر سے نہیں نکلنا، میرے لیے تو اللہ کا حکم یہ ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، مجھے نفل عمرہ سے زیادہ محبوب گھر میں بیٹھنا، عزت آبرو سنبھال کر کے۔ اب میں عمرہ کو ناجائز و حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، جانا جائز ہے، نفل عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ ان کا تقوی، یہ ان کی پرہیزگاری ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ گھروں میں بیٹھنے، آبرو بچا کے گھر میں بیٹھنے کو نفلی عمرہ سے افضل سمجھتی
کی تھی اور ہم اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں بھیج رہے ہیں, ولیموں میں بھیج رہے ہیں, مہندی سیکھنے بھیج رہے ہیں, یہ کلب میں بھیج رہے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں بچت گٹ میں قرضہ لینے بھیج رہے ہیں. شرم کہاں گئی, غیرت کہاں گئی؟ اللہ رزاق ہے. 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے, 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے تم محنت کرو. تم مرد ہو, گھر کا خرچہ اٹھانا تمہارا کام ہے. نہ مرد کام چور مت بنو, عورتوں کی کمائی کھانے والے نہ بنو میرے جوانوں. ماں کو برتن دھونے بھیجتے ہو, تم جھوٹی شان دکھاتے ہو, بیوی کو ادھر ادھر بھیجتے ہو, تم جھوٹی شان دکھاتے ہو. کام چور مت بنو, زندگی گزارنے کا اصول سیکھو. 15 گھنٹے محنت کرنا پڑے پہ کرو. اپنی عورتوں کو کہیں نہ بھیجو, محنت تم کرو, اپنے بچوں کو کھلاؤ, تم خود کھاؤ. کسی پہ بوجھ مت بنو. کیوں؟ اس لیے کہ نفل عبادت سے زیادہ فضیلت رزق حلال کمانے کی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے.